بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے اعمال اللہ سے ہے. تو جو کوئی حج کرے، نہیں میں آواز بڑھاؤں گا، یہ نماز پڑھ رہے اس لیے آواز بڑھی رکھتا ہے. تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان پر گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں کا صفا مروہ کا طواف کرے یعنی سعی کرے. اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ نیکی کرے گا، ومن تطوع خیرن کا ترجمہ، اور جو کوئی اپنی خوشی سے نیکی کرے گا یعنی نفلی نیکی کرے گا، فإن اللہ شاکر، تو بے شک اللہ شاکر ہے اور علیم ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ تو اللہ قدردان ہے. شاکر کے دو ترجمے، ایک ہے شکر ادا کرنے والا، احسان ماننے والا، یہ بندہ. اور اگر اللہ شاکر ہے تو پھر اللہ قدر کرنے والا ہے نیک بندوں کی نیکی اور اطاعت کی. اللہ قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے. اب تک کے جو بیان ہوا اس میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا بیان ہوا، بیان ہوا کہ اللہ ہمیں ارینا مناسکنا، ہمیں حج کی عبادتیں سکھا دے. اب وہ حج کی عبادتوں میں حج اور عمرہ بھی ہے. تو بیت اللہ اللہ کا معبد ہے یعنی اللہ کا عبادت کی جگہ ہے، گھر ہے. پھر اس کو قبلہ بنایا گیا. اسی طرح حج و عمرہ میں بیت اللہ کو مقصد بنا کر اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا. اب یہاں اس آیت میں مقصد حج و عمرہ بننے کے متعلق ایک مضمون ہے. اور وہ یہ ہے کہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں. مکہ پہاڑ ہی پہاڑ ہے سلسلہ وار. وہاں نہ مٹی ہے نہ وہاں پر کوئی چیز اگنے کی امید ہے، بس پہاڑ، اور وہ بھی صرف پتھروں کا پہاڑ. ہمارے یہاں کے پہاڑ خشک پہاڑ ہوتے ہیں، اس میں مٹی بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پہاڑ تو صرف پتھر کا پہاڑ. تو مکہ میں دو پہاڑیاں تھی خاص، اس کا نام تھا، ان دونوں کا نام تھا صفا اور مروہ، جو اب مسجد نبوی میں شامل ہو گئی ہے، مسجد حرام میں شامل ہو. حج و عمرہ میں کعبے کا طواف کر کے ان کے درمیان بھی دوڑتے تھے. یہ وہی دو پہاڑ تھے حرم کے کعبہ کے نزدیک جن پر چڑھ چڑھ کے آنے والے قافلے کو دیکھنا چاہتی تھی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، اور پھر دوڑ کے واپس آ جاتی تھی اپنے بچے کے پاس کہ کوئی جنگلی کتا یا جنگلی بھیڑیا وغیرہ نقصان نہ پہنچائے. چونکہ اس زمانے جاہلیت میں یہ آیت میں کیا بتایا گیا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. فمن حج البیت او اعتمر، تو جس نے حج کیا یا عمرہ کیا، فلا جناح علیہ، الفاظ پر دھیان دینا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ حاجی اور عمری پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ طواف کرے دونوں کا، سعی کرے دونوں کی. کس کی؟ صفا اور مروہ کی. گناہ نہیں ہے. ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. ایسا کیوں کہنا پڑا اللہ تعالیٰ کو کہ حاجی اور عمری پر؟ یہ عمری میری اصطلاح ہے، جو عمرہ کو جاتے ہیں وہ عمری، حج کو جو جانے وہ حاجی. تو آپ عمرہ کرنے والے کو کیا بولو گے؟ کے لیے یہ حاجی اور عمری پر کیا ہے؟
کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کرے. گناہ نہیں ہے تو کیا مطلب؟ ایسا کیوں کہنا پڑا؟ دوسرے اماموں کے نزدیک سنت ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ حاجی ہو یا عمری ہو، اگر اس نے کعبۃ اللہ کے طواف کے بعد 2 رکعت مقام ابراہیم کے بعد صفا مروہ کی سعی چھوڑ دی تو ایک بکری یا بکرا دم کے طور پر ذبح کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واجب ہے، صفا مروہ کی سعی واجب ہے. پھر یہ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں حاجی عمری پر کہ وہ ان دونوں کا طواف کر لے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں بھی کر سکتا ہے، از الاؤڈ، کر سکتا ہے، جائز ہے، کمپلسری نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو اس کا پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ایسے الفاظ اللہ نے کیوں استعمال کیے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ زمانے جاہلیت میں بھی یہ سعی ہوتی تھی. زمانے جاہلیت کا لفظ جب بھی آئے گا تو سمجھ لو کفر اور شرک کا زمانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب وہاں کفر تھا اور شرک تھا، وہ زمانہ جاہلیت، کیونکہ سب سے بڑی جاہلیت کافر ہونا اور سب سے بڑی جاہلیت ہے پیدا کرنے والے کو جیسے ماننا چاہیے اکیلا نہیں مانا. اس سے بڑا جاہل کون جو باپ کو نہ پہچانے. اس لیے زمانے جاہلیت جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ زمانے کفر اور شرک. اس زمانے میں بھی یہ سعی کا مطلب ہے دوڑنا، یا سعی کا مطلب ہے دوڑنا. تو یہ سعی ہوتی تھی اور اس وقت صفا مروہ پر کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھی، ہر ایک نے اپنے من کے حساب سے. جہاں نہیں رکھنا چاہیے وہ بھی، جس کی جہاں چل گئی چلا دیا انہوں نے کہ یہ کمپنی ہے وہ کمپنی ہے اور یہ آفس ہے وہ آفس ہے، اور ساتھ میں اپنا رکھا ہوا ہے. ارے بھائی یہ وہ ہے کیا؟ یا اس کا علم کیا ہے؟ یا انسان کام کرتے ہیں، آؤ اپنا مشین بناؤ، پارٹس بناؤ، نکل جاؤ. نہیں، انسان جس کی جو بھاونائیں ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور جس کی لاٹھی ہوتی ہے اس کی بھینس ہو جاتی ہے. تو ایسی وہاں کی کچھ مورتیاں رکھی ہوئی تھی. اس لیے بعض مسلمانوں کو اسلام آنے کے بعد شبہ پڑ گیا کہ شاید یہ رسوم جاہلیت سے ہو، کفر کی رسم ہو یہ اور گناہ ہو. اور بعض جاہلیت میں بھی اس کو گناہ سمجھتے تھے. وہ اگرچہ ابھی مسلمان نہیں بنے تھے لیکن یہ غلط ہے، وہ مانتے تھے. ان کو یہ شبہ ہوا کہ شاید اسلام میں بھی گناہ ہو. ایسے صفا مروہ کی سعی کرنا جس صفا مروہ پر کچھ مورتیاں مجسمے رکھے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں. تو ہم تو ایک اللہ ماننے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ تو ان کے دل میں جب یہ ڈاؤٹ آیا، اس کے جواب میں اللہ یہ آیت، یہ الفاظ لے کر آیا، الاؤڈ فلا جناح علیہما ان یطوفا بہما، کہ یہ حاجی اور عمری پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اب کر سکتے ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کرو تو چلے گا، نہیں کرو تو نہیں چلے گا. شعائر کہتے ہیں، جمع ہے شعیرہ کی، اور شعیرہ کہتے ہیں علامت کو، نشانی کو. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے دین کی علامتیں قرار دی. حج کے لفظی معنی کیا ہے؟ جیسے تیمم کے معنی ہے نیت، اس لیے وضو بغیر نیت کے ہو جائے گا. صرف پانی اعضاء پر بہا دینے سے نیت بھول گیا، کوئی بات نہیں، وضو ہو گیا، اس لیے کہ پانی بہانا اصل ہے. اس میں نیت کرے گا تو ثواب بھی ملے گا، نیت بھول جائے گا ثواب نہیں ملے گا، لیکن کیا ہوگا کہ ہاں آپ کا وضو ہو جائے. اور تیمم مٹی پر یا پتھر پر، یہ سنگ مرمر میں بھی چلتا ہے، پتھر پر 2 ہاتھ مارا، پانی نہیں تھا اس لیے یوں تو تیمم کر لیا، 2 ہاتھ مارا اور یہ تیمم کر لیا. وضو کے لیے بھی یہی تیمم، غسل کے لیے بھی یہ تیمم. لیکن سوال آئے گا آپ نے نیت کی تھی کیا؟ اے اللہ میں پاک ہونے کے لیے تیمم کرتا ہوں اور وضو کرنا ہے. اے اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں. یہ تم نے دل میں سوچا تھا کیا؟ نہیں، یہ تو سوچا نہیں تھا. تو آپ کا تیمم نہیں. کیوں؟ اس کی ڈکشنری میننگ کے اندر، اس کے معنی میں، تیمم کے لفظ میں ارادہ چھپا ہوا ہے.
ارادہ. تیمم یتیمم تیمما فہو متیمم کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا. سمجھے کہ نہیں؟ ایسے ہی الحج کے لفظی معنی قصد کرنے کے ہیں. حج کا مطلب ہے ارادہ کرنا. چونکہ حاجی اس گھر کا ارادہ کرتا ہے اس لیے حاجی کہیں گے ارادہ کرنے والے کو. اور اصطلاح قرآن و سنت میں حج کس کو کہیں گے؟ وہ ڈکشنری میننگ ہوا. ایک میننگ ہوتا ہے لغوی ڈکشنری میننگ, ایک ہوتا ہے شریعت کے اندر آ کے اس کے کیا معنی بنیں گے. تو خانہ کعبہ کا قصد, خاص خانہ کعبہ بیت اللہ کا نام اور وہاں افعال مخصوصہ کے ادا کرنے کو حج کہا جاتا ہے. خاص اعمال ہے وہاں کے, طواف وغیرہ وہ کرتے. عمرہ کا مطلب کیا ہے؟ عمرہ کے لفظی معنی ہے زیارت. کیا کرنا؟ زیارت. زیارت کا مطلب ہے ملاقات. میں آپ کی زیارت کے لیے آیا. سمجھ میں آیا؟ زیارت. ہندوستان کے اندر یہ لفظ بہت استعمال ہوا اور زیادہ استعمال اس کا ہو گیا مرنے کے بعد والی زیارت کے لیے. زیارتاں بھی بولتے ہیں بہت سے لوگ. قبروں کی زیارت کو زیارت بھی کہتے ہیں اور یہ عربی لفظ ہے. لیکن عمرے کے معنی ہے زیارت. اور اصطلاح شریعت میں کس کی زیارت؟ مکہ مسجد حرام کی حاضری اور طواف و سعی کو کہا جاتا ہے عمرہ. مکہ کی حاضری, مسجد حرام کی طواف کرنا اور سعی صفا مروہ, یہ کیا ہو گیا؟ عمرہ. اب صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہمارے نزدیک واجب ہے. امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام ہیں, ان کے نزدیک سنت مستحبہ ہے, اچھی سنت ہے. اور مالک, امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. لو ہم سے بھی ایک درجہ آگے, کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں لفظ واجب نہیں ہے, یا تو سنت ہے یا ڈائریکٹ فرض ہے. تو ان دونوں کے نزدیک امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک فرض ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے. اگر اس نے سعی نہیں کیا اور آ کے اپنے بال منڈوا لیے, عمری ہو یا حاجی ہو, تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا. اور دم کا نام سن کے عربستان میں دم نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے دم کا مطلب خون, چاہے بڑا جانور چاہے خون. لیکن ہم یہاں کے دم میں آ جاتے ہیں, سانس اوپر نیچے ہو جاتی ہے. کیوں؟ ریالوں میں دینا پڑتا ہے. اس آیت میں الفاظ میں تو صفا مروہ کے متعلق صرف اتنا فرمایا گیا کہ وہ گناہ نہیں ہے. میں نے پس منظر بتا دیا کہ یہ جملہ کیوں لایا اللہ کہ حاجی اور عمری کے لیے گناہ نہیں کہ صفا مروہ کی سعی کرے, اس لیے کہ وہاں مورتیاں رکھی ہوئی تھی تو ان کو برا لگا کہ اب تو ہم مسلمان بن گئے ہیں, مورتیوں والے صفا, مورتیوں والے مروہ پر ہم دوڑیں گے کہ نہیں دوڑیں گے. تو اللہ نے فرمایا وہ ان کا عمل ہے, چھوڑ دو, تم برابر صفا مروہ کی سعی کرو, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. لیکن یہ واجب ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ علم جو ہم نے نازل کیا, ہدایت کی باتیں, بینات یعنی صاف صاف حکم اللہ نے اتارے وہ, والہدیٰ اور ہدایت کی باتیں جو لوگ چھپاتے ہیں, من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب, اس کے بعد کہ ہم نے ان کو واضح طور پر کتاب میں بیان کر دیا. کتاب سے انجیل بھی, تورات بھی, زبور بھی, قرآن بھی, جو بھی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس میں صاف صاف باتیں بیان کر دی. لوگوں کو معلوم, عالم لوگ برابر جانتے ہیں پھر چھپاتے ہیں, اور وہ علم اگر نہیں بتاتے ہیں اولئک, تو کیا سزا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ, اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. ایسے عالموں پر اللہ لعنت بھیجتا ہے. ویلعنہم اللاعنون, اور ایسے لوگوں پر لعنت بھیجنے والے لعنت بھیجتے ہیں. کن پر؟ کتمان علم کرنے والوں پر. کن پر؟ علم کو چھپانے والوں. اتنا بڑا گناہ ہے علم کا چھپانا کہ کوئی بھی اگر علم بتانے کی جگہ پر چھپائے گا اس پر اللہ کی لعنت اور لعنت بھیجنے والوں کی لعنت. پھر اگر وہ توبہ کر لیں, الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ کہ جو پھر توبہ کر لیں, واصلحوا, اور پھر اپنے علم کی, اپنے کلام کی اصلاح کریں, وبینوا,
اور پھر وہ بیان بھی کر دے، لوگوں کو علم بتا دے، بھائی دیکھو تمہارے لیے یہ ضروری ہے اور یہ حرام ہے، اگر انہوں نے توبہ کرنے کے بعد علم بتانا شروع کر دیا تو فَأُولَٰئِکَ، تو یہ ایسے لوگ ہیں، أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ دیکھو اللہ ان کو بھی معاف کر دیتا۔ توبہ شرط ہے، ذرا جاگنے کی حیت پر بیٹھو تو اچھا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، آپ بڑی قربانی سے بیٹھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ کفر پر مر گئے، وہم کفار، یعنی کفر پر مر گئے، تو اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے۔ کس پر؟ کفر پر مرنے والوں پر۔ خالدین فیہا، یہ لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کافر لوگ لعنت ہی میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور ان کو دوبارہ دنیا میں آ کر عمل کرنے کی، اسلام قبول کرنے کی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ چونکہ بات چل رہی تھی پہلے سے قبلے کی، قبلہ بدل دیا اللہ تعالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آگے بتایا تھا یہ لوگ یہودی لوگ قبلے کی بات کو حضور سے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کس کو پہچانتے ہیں؟ پھر بھی مخالفت کرتے ہیں تو علم چھپاتے ہیں، اس لیے یہاں کی آیتوں میں چھپانے والوں کی برائی کو بیان کیا۔ قرآن کی آیت جڑی ہوئی ایک دوسرے سے، یہ اللہ آپ کا کلام ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں اس میں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ لا یکتمون الحق، تو یہ ان کی برائی کا بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ علم دین کا اظہار اور پھیلانا واجب ہے، اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے۔ ہاں، ایک بہت بڑی غلط فہمی بتاؤں ہمارے مولانا لوگوں کی اور ہمارے حافظ لوگوں کی، علم جان لینا ضروری ہے سمجھتے ہیں، اور اپنی جگہ عالم حافظ بننے کے بعد پھیٹا پھاٹی کرنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، اس کو پہنچاتے نہیں، اس وقت تک پہنچاتے ہیں جب تک کہ کچھ دان دکشنا ملتا ہے۔ کہیں ابو بکر مسجد کے امام بن گئے، کہیں مدرسہ بیت العلوم کے مدرس بن گئے، تو چونکہ ڈیوٹی لی ہے اس واسطے 6-7 ہزار 10 ہزار جو ملے گا اس لیے پہنچاتے رہو۔ لیکن اگر کہیں باہر پہنچنے کے بعد میں اگر کہیں دکان ہو گئی، پان پٹی ہو گئی، اسی طریقے پر کوئی اور نوکری ہو گئی، اب دین کی لائن کے علاوہ اگر کھانے کمانے پرورش کا ذریعہ ہو گیا، اس کے بعد امتحان ہے کہ یہ دین پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے ہیں، اور اکثر لوگ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علم چھپا قوم اسی لیے جاہل، معلوم ہوا آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے۔ معاف کرنا، سب کچھ چبھتا ہوا لگے گا، میں اپنے کچھ شاگرد علماء سے کہتا ہوں گھر میں تعلیم کرتے ہو تو تعجب سے دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے نہیں کرتے کہ بیوی پگار نہیں دیتی ہے، بچے پگار نہیں دیتے، بھائی جو پگار دے گا ہم ان کو علم دیں گے، اور جو پگار نہیں دے گا ہم اس کو علم نہیں دیں گے۔ ہے نہیں چبھتی ہوئی بات؟ جبکہ پگار کا سلسلہ ہمارے حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں، امام صاحب کی پگار نہ مؤذن صاحب کی پگار، اللہ کی عبادت ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے۔ تو گھر کی تعلیم بھی مضبوطی سے ہونا چاہیے۔ جب علماء بھی سستی کریں گے، اپنے گھروں میں تعلیم نہیں کریں گے، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کریں گے، تو عوام ہی ہیں، بس روٹی کپڑا مکان، کھانا کھاؤ بجاؤ بتی بجاؤ۔ یہ امت اتنی جاہل نہیں تھی۔ بہت بڑی فکر کی بات ہے، آج یہ مضمون ہے، کیا علم دین کا اظہار اور علم کو پھیلانا واجب ہے اور اس کا چھپانا سخت حرام ہے؟ تو آپ کو یہی سوچنا یہودیوں کو بول رہے ہیں مفتی صاحب، قرآن میں بھی یہودیوں کے بارے میں آیا، اس لیے میں اس کو قریب لا رہا ہوں۔ ہمیں دین نہیں سکھاتے، اگر اپنے گھر والوں کو ہم جو قرآن نہیں سناتے، اگر 5 منٹ کا مدرسہ بھی نہیں چلاتے، اگر فضائل اعمال، منتخب احادیث، کتاب ہے، نظریہ کسی کا ہو، لیکن جان بیچ کر جو علم و ہنر ملے، جہاں سے ملے، جتنا ملے، جیسے ملے، جس قدر ملے، علم ہے، اور تمام بیماریوں کا علاج ہے آسمانی علم، دنیا کا علم نہیں، وہ صرف پیٹوبا کا علاج ہے۔
روٹی کپڑا مکان اچھا ہو جائے گا. لیکن تمام مسائل انسانی کا قیامت تک کے افراد اور جماعتوں کا خاندانوں کا اگر کوئی علاج ہے تو وہ آسمانی علم ہے. یہ مسئلے حل کرنے کو آیا اور ہم اس کو چھپاتے ہیں. اللہ کی طرف سے جو ہدایات بینات نازل کی گئی ان کا لوگوں سے چھپانا بڑا جرم عظیم ہے. اس پر اللہ تعالیٰ اس پر اللہ بھی لعنت بھیجتے ہیں ایسے عالم پر. سنو یہی سوچنا ہے کہیں میں تو نہیں ہوں. وہ دیکھو تیرے پیچھے وہ فضیل سو رہا ہے, دیکھو چشمے والا چشمہ لگا کے سوتا ہے. وہ سمجھتا ہے چشمے میں میری آنکھیں چھپ جائے گی. ذرا ٹائٹ بیٹھو ایسا مردوں کی طرح, جوانوں کی طرح. ہم اس عمر میں جوانوں کی طرح بیٹھتے اور تم لوگ پیٹ ٹیڑھی کر ڈالتے ہیں. نہیں, آپ کو آپ کی قدر نہیں معاف کرنا. میں آپ کی قدر کر کے آپ کو جگاتا ہوں کہ آپ اس وقت دنیا کی تمام مشغولیت چھوڑ کے قرآن کی محبت میں قرآن کی تفسیر سننے کے لیے لینے کے لیے آئے ہیں. یہ حیت اختیار کر لیتے ہیں. جب سٹینڈ نیند کا لگا ہو گیا تو اس پر آپ کی نیند ہی رکے گی نا. یہ کوئی بات ہوئی؟ جاگو اور جگاؤ. تو جرم عظیم ہے. کیا علم کا چھپانا کیا ہے؟ بڑا جرم ہے اور تمام مخلوق کی بھی لعنت ہے. اس سے چند احکام معلوم ہوئے. اب سنو غور سے, سب سنیں مسلمان اور ہمارے علم پڑھنے والے خاص طور سے. نمبر 1, جس علم کے اظہار اور پھیلانے کی ضرورت ہے اس کا چھپانا حرام. یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا. جو علم پھیلانا چاہیے, شروعات کہاں سے کرو گے؟ بیوی بچوں سے ہی نا. کہ ہاں سارے جہاں کا جائزہ اور اپنی جہاں سے بے خبر, چراغ تلے اندھیرا. ارے بولو نا. ہاں, تو جس علم کا پھیلانا ضروری ہے اس کا چھپانا کیا ہے؟ اب سنو حدیث قرآن کی تشریح ہے. من سئل عن علم, کسی سے پوچھا گیا علم کے بارے میں, یعلمہ, وہ اس علم کو جانتا ہے, فکتمہ, اور اس نے اس علم کو چھپا دیا, الزمہ اللہ یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس کو لگام پہنائیں گے, بلجام من النار, آگ کی لگام. جانتا ہے اور پھر علم نہیں بتایا تو پوچھا گیا, ہو گیا ختم. ہمارے پاس پوچھ لیا اس نے, پھر چھپایا تو کون سی لگام پہنائی جائے گی اس کو؟ آگ کی لگام. رواہ ابو ہریرہ, قرطبی کے اندر. حضرات فقہاء نے فرمایا یہ وحید اس صورت میں ہے. اب ایک مسئلہ ہے کہ اکیلا ہی ہے اور کوئی بتانے والا نہیں, اس صورت میں یہ وحید ہے. اور وہاں کئی علماء اگر ہے اور اس نے نہیں بتایا, یوں بول دیا بھائی دوسرے سے پوچھ لو تواضعاً, وہ بات الگ ہے. دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے قرآن کی اس آیت سے کہ جس کو خود صحیح علم حاصل نہیں اس کو مسائل اور احکام بتانے کی ضرورت نہیں کرنا چاہیے. خود نہیں آتا آپ نے اور کیا کر رہے ہو, سر پکڑ کے بیٹھ گئے, کچھ غلط بات ہو گئی لگتا جی. بعض لوگ بہت جاگ کے آتے ہیں, ڈیوٹی پر سے آتے ہیں, ہر ایک کی کیفیت الگ ہوتی ہے, لیکن کوشش کرو کہ جاگتے رہو, جگاتے رہو. ہاں, تو کیا فرمایا کہ اگر غلط معلوم ہے تم کو, صحیح نہیں معلوم ہے, تو بھی آپ کا منہ کھولنا ناجائز ہے. تو جیسے علم صحیح چھپانا حرام ہے, ناجائز ہے, ایسے ہی غلط کا بتانا بھی ناجائز ہے. کیوں؟ خود بھی گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کر دے گا, خود بھی گمراہ ہوگا. ہاں, تو وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, صحیح بتانا چاہیے, ورنہ نہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی گزر کر, ہاں یہ حال رہتا ہے, چپ نہیں رہنے کا. کیا ہوا؟ چپ رہے تو اپنی پوزیشن چلی. ارے پوزیشن دیکھتا ہے کہ جنت دیکھتا ہے؟ پوزیشن نہیں تیل لگا. ابھی مولانا تقی عثمانی نہیں, وہ مولانا کیا ہے, گمن, مولانا الیاس گمن کا واٹس ایپ پہ پڑھا تھا. 3 غلطیاں مجھ سے ہوتی تھی, لوگوں نے بتایا, میں نے اپنی غلطی درست کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زبان سے گڑبڑ میں برابر نہیں نکلتا تھا, مجھے کسی نے بتایا, میں نے اپنی غلطی مان لی, اب میں یہ کہتا ہوں. یہ ہوتا ہے علم کہ بھائی بتا رہے ہیں تو بھی کس کے لیے؟ جنت کمانے کے لیے. اور چپ بیٹھے ہیں تو بھی کس لیے؟ کہ جنت کمانے کے لیے. غلطی بھی مان رہے ہیں, امت کی غلطی درست کر رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ ہم سب کو جنت ملے. اور آپ غلط ہے جناب والا, تو ہاں ہم اپنی غلطی درست کر رہے ہیں, اپنی غلطی مان رہے ہیں, کیوں؟ تاکہ جنت ملے. یہ وہی کرے گا جو اللہ سے ڈرے گا. سمجھ میں آیا کہ پوزیشن کچھ نہیں ہے, وہاں ساری نکل جائے گی. تو معلوم ہوا غلط مسئلہ اگر معلوم ہے اپنے کو تو منہ بند رکھنا چاہیے.
منہ بند رکھنے سے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ علم کو چھپانے کی سخت وعید انہیں علوم و مسائل کے متعلق ہے جو قرآن و سنت میں واضح بیان کیے گئے. قرآن و سنت کے کھلے علم، قرآن میں گہرے علم بھی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ جو کھلی پبلک کی ضرورت ہے وہ علم چھپائے گا تو یہ گناہ ہوگا، اور جن کے ظاہر کرنے اور پھیلانے کی ضرورت ہے وہ باریک اور دقیق مسائل جو عوام نہ سمجھ سکے بلکہ خطرہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو ایسے مسائل و احکام کا عوام کے سامنے نہ بیان کرنا ہی بہتر ہے. تو کچھ چھپانا ہے علماء کو. کون سا؟ جو ان کو ہضم نہ ہونے والا ڈوس ہے. وہ میں آسٹریلیا میں 4 مہینے کی جماعت میں تھا 94 میں. ایسی چیزوں میں ذرا سونے والے بھی جاگ جاتے ہیں. شیطان کا حربہ ہے کہ آسٹریلیا اور پھر واقعہ تو شیطان فوراً چوکن نہ کر دیتا. مجھے فون آیا پونا کی ایک مسجد سے، وہاں بیچارے سنکی مولانا تھے، وہ جو پڑھتے تھے وہ بکتے تھے اور اکثر کوشش یہ کرتے تھے کہ مارکیٹ میں ایسا مال لاؤں جو سب سے الگ ہو. یہ عادت ہوتی والدوں کی جو اپنا نام کم بنانا چاہتے ہیں. تو اس نے بیان کر دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا اور خون نکلوایا گندا، وہ پھینک دینا چاہیے. خون ناجائز ہے، حرام ہے کھانا پینا. اس کو اپنے نیچے رکھ دیا، گائے میں اپنے پلنگ کے نیچے رکھ دیا. اور کسی صحابی کی نظر پڑی پھینکنے کا، اس نے کہا اللہ کے نبی کا خون ہے. اس نے پوچھا پھینک دیا؟ کہا نہیں میں نے تو نگل لیا. کہنے لگے تو نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا، یعنی اچھا کیا. اب عوام اس کو سننے کے بعد جمعہ کے بیان میں عوام برداشت نہیں کر سکے. کیا بات کر رہے مولانا، کچھ بھی بول رہے تم، ایسا ویسا یہ. تو میں نے کہا مسئلہ میرا دوست پوچھنے لگا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے کہا بھائی ایسی بہت سی باتیں صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن عوام کی کیپیسٹی کی نہیں ہے، اس لیے اس کو عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اس قسم کی بہت سی باتیں ہوتی ہے جو علماء کو جان تو لینا چاہیے، تحقیق بھی کرنا چاہیے، لیکن عوام کی کیپیسٹی نہیں ہے تو ان کے سامنے نہیں لانا چاہیے. اور ایسے علم کو اگر چھپائے گا تو وہ اس وعید کا شکار نہیں ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں پڑے گی اس کو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو جو کھلے واضح علم میں ہے وہ بتاؤ، جو گہرے چھپے ہوئے علم میں ہے ان کو نہ بتانا بہتر ہے. وہ کتمان علم کے حکم میں نہیں ہے. من البینات والہدی کا لفظ لا کر اسی طرح اشارہ ہے، ہم نے کھلی باتیں بتائی وہ بتاؤ. ایسے ہی مسائل کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے تم اگر عوام کو ایسی حدیثیں سناؤ گے جن کو وہ پوری طرح سمجھ نہ سکیں تو ان کو فتنے میں مبتلا کر دو گے. کیا کر دو گے؟ ہو گیا فتنہ. فون پونا سے آسٹریلیا نہ ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں نہیں بتانا. اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عام لوگوں کے سامنے صرف اتنے ہی علم کا اظہار کرو جس کو ان کی عقل اور فہم برداشت کر سکے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو لوگ جھٹلائیں؟ نہیں اللہ نے ایسا نہیں کہا، نہیں رسول نے ایسا نہیں کہا. لوگ بولنے لگ جائیں گے کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوگی، کیونکہ جو بات ان کی سمجھ سے باہر ہوگی ان کے دلوں میں شبہات خدشات پیدا ہوں گے. ممکن ہے کہ انکار کر بیٹھے، اور اگر حدیث قرآن کا انکار کر دیا انہوں نے تو کافر ہو گئے. اس سے معلوم ہوا کہ عالم کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ مخاطب کے حالات کا اندازہ لگا کر کلام کرے. کیسی بات کرے؟ مخاطب یعنی جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ اس کی کیپیسٹی کا اندازہ لگائے اور پھر بات کرے. سمجھے کہ باؤنسر نہ ڈالے. جی جس شخص کے غلط فہمی میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو اس کے سامنے ایسے مسائل بیان ہی نہ کرے. اس لیے حضرات فقہاء بہت سے مسائل کے بعد یہ لکھ دیتے ہیں ھذا مما یعرف ولا یعرف به. بس کیا مطلب اس کا؟ یہ وہ علم ہے، ایسا مسئلہ ہے کہ اہل علم کو خود تو سمجھ لینا چاہیے مگر عوام میں اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، بہت عجیب حدیث ہے، دیکھو، لا تمنعوا الحکمت اہلها فتظلموهم ولا تضعوها في غیر اہلها فتظلموها ہم. تم ان پر ظلم کرو گے تم اس پر ظلم کرو گے. یہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں یعنی حکمت کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ کرو. حکمت
بہت راز کی بات، ایسے لوگوں سے نہ کرو کہ جو اس بات کے اہل ہو، نہ کرو نہیں، نہ روکو، حکمت کی بات کو، علم کی بات کو ایسے لوگوں سے نہ روکو جو اس بات کے اہل ہو، یعنی دے دو ان کو، ایسے اچھے لوگوں کو علم سکھا دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ان لوگوں پر ظلم ہوگا، کیونکہ ان کا حق مارا تم نے، ان کو اچھا علم نہیں دیا، اور جو اہل نہیں ہے، جو پبلک ہے اور وہ اس علم اور حکمت کی اہل نہیں ہے، ان کے سامنے حکمت کی باتیں نہ بیان کرو اگر تم نے ایسا کیا، کیونکہ اس صورت میں اس حکمت پر ظلم ہوگا، وہ علم بیچارہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اہل سے، اہل لوگوں سے علم مت روکو، ورنہ ان پر ظلم ہوگا، ان کا حق مارا جائے گا، اور نااہل لوگوں کے سامنے علم نہ رکھو، ورنہ کون ضائع ہو جائے گا؟ علم ضائع ہو جائے گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ حدیث رسول ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ کافر قوم کے مقابلے میں دعوت ڈیبیٹ کرتا ہو، یا کوئی مبتدع گمراہ جو لوگوں کو اپنے غلط خیالات کی طرف دعوت دیتا ہو، اس کو علم دین سکھانا ناجائز ہے اس وقت تک جب تک کہ یہ غالب گمان نہ ہو جائے کہ علم سکھانے سے اس کے خیالات درست ہو جائیں گے۔ وہاں سکھاؤ طلب والے کو، اور علم کے ہتھیار کو الٹا استعمال کرنے والا ہے تو پھر اس کو مت سکھاؤ۔ اسی طرح کسی بادشاہ یا حاکم وقت کے کو ایسے مسائل بتلانا جن کے ذریعے وہ رعیت پر ظلم کرنے کا راستہ نکالے، ہاں کیا راستہ نکالے؟ ظلم کرنے کا، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح عوام کے سامنے دین کے احکام اور رخصتیں اور حیلے بیان کرنا، ان کو کیا بولتے تم؟ پرواز، کیا بولتے؟ پرواز، بھاگنے کے راستے۔ اگر ہم نے یہ بتا دیے تو وہ تو بھاگنے کے راستوں پر ہی چلیں گے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ ہے قرآن اور حدیث رسول۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر کوئی چھپاتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی حرام ہے، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ حدیث رسول الگ نہیں ہے، جو قرآن کا حکم ہے وہ حدیث رسول کا۔ سمجھ میں آیا؟ اب کیا بولو بچوں کو جو نیند آ رہی ہے؟ وہی جو مدرسے میں بولتا ہوں، وہ نیند آ پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ، ارے بچوں ٹائٹ ہو جاؤ یا پھر سائڈ میں ہو جاؤ، کیونکہ تم نہیں سوتے، تمہاری سستی 4 لوگوں کو متاثر کرتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی، دیکھو کہاں سے استدلال کر رہے ہیں کہ حدیث بھی چھپانا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کی یہ آیت نہ ہوتی، کون سی؟ ان الذین یکتمون، جو علم چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے بیان کی، کوئی حدیث بیان نہ کرتا، کیونکہ خطرہ ہے جس نے غلط حدیث بیان کی اور وہ رسول نے بیان نہیں کی تھی، سیدھا جہنم میں ٹھکانہ بن جائے گا اس کو، کیونکہ جھوٹی بات بیان کی۔ لیکن یہ آیت ہے کہ جو علم چھپائے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر یہ حدیث، یہ آیت نہ ہوتی تو میں تم سے کوئی حدیث بیان نہ کرتا۔ آیت سے مراد یہی آیت ہے جس میں کتمان علم، علم کا چھپانا، کتمان علم پر لعنت کی وعید شدید مذکور ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرے صحابہ نے بھی بعض روایت حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ ایسے ہی الفاظ فرمائے کہ اگر قرآن کریم کی آیت علم کو چھپانے کے بارے میں نہ ہوتی تو میں حدیث بیان نہ کرتا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ جرم ہے، گناہ ہے، ایسے ہی حدیث کا چھپانا بھی کیا ہے؟ گناہ۔ ان روایت سے معلوم ہوا صحابہ کرام کے نزدیک حدیث رسول قرآن ہی کے حکم ہے، کیونکہ آیت میں تو کتمان کی وعید ان لوگوں کے لیے جو قرآن میں نازل شدہ ہدایات بینات کو چھپاتے ہیں، اس میں حدیث کا صراحتاً ذکر نہیں، لیکن صحابہ کرام نے حدیث رسول کو بھی قرآن ہی کے حکم میں سمجھ کر چھپانے سے روکا اور بتایا۔ بعض گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ اس پر ساری مخلوق کی لعنت، دیکھو 1-2 لعنت بھیجے جس کو تکلیف پہنچی، لیکن بعض گناہ اتنے برے ہیں کہ ساری مخلوق لعنت بھیجتی ہے۔ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان پر اللہ کی لعنت۔ جو ہم نے ہدایت کی باتیں نازل کی اگر اس کو چھپاتے ہیں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے،
اللہ لعنت بھیجتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ, اور لعنت بھیجنے والے بھیجتے ہیں. کتنے ہیں, کہاں ہیں, کیسے ہیں, کون ہے, کچھ نہیں ہے. قرآن نے لعنت کرنے والوں کو متعین نہیں کیا. کون لوگ لعنت کرتے ہیں؟ امام تفسیر مجاہد اور اکرمہ نے فرمایا یہ جو متعین نہیں کیا کہ کون لعنت بھیجتا ہے اللہ کے علاوہ, اس بات کی طرف اشارہ ہے دنیا کی ہر چیز اور ہر مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے. ایسے عالموں پر دنیا کی ہر چیز ہر مخلوق لعنت کرتی. کیسی لعنت ہوئی ہے؟ اور دیکھو یہ بیچارہ پھر سو رہا ہے. اے بیٹا ٹائٹ ہو جاؤ. ہاں, دنیا کی تمام مخلوق, کوئی اندازہ ہے, کوئی حساب ہے مخلوق کی گنتی معلوم ہے کسی؟ تو کتنا برا گناہ ہوا ہے علم کو چھپانا. تمام مخلوق لعنت بھیجتی, ہر چیز لعنت بھیجتی. کتنا بچنا چاہیے. یہاں تک کہ تمام جانور اور حشرات الارض جانتے ہیں, کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, جو زمین پر رینگنے والی چیزیں ہیں ان کو کہتے ہیں حشرات الارض. چوہا, بلی, سب جتنے حشرات الارض سب لعنت بھیج رہے ہیں. تو کیسا برا گناہ گار ہے یہ. کون؟ مولانا صاحب, مفتی صاحب, عالم صاحب, جاننے والا نا, کیسے گناہ گار ہے. تو علم پہنچانے کی کتنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ امانت ہے میرے پاس. اللہ نے مجھے عالم حافظ بنایا, قاضی بنایا, مفتی بنایا. یہ امت کی امانت کیسے پہنچاؤں, فکر کرنا چاہیے. کیونکہ ان کی بدعملی سے ان سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے. لوگ مولانا اگر علم امت تک نہیں پہنچائے, اور خاص طور سے جمعہ کے خطیب لوگ اگر موقع محل کا ڈوز جو دینا چاہیے وہ نہ دے اور بیان کو ڈھکے, ٹائم پاس کیا چل رہا ہے, کون سا موقع چل رہا ہے, کیا امت کی ضرورت ہے, وہ بولنے کے بجائے کچھ بھی بیان, کچھ بھی ٹھوک دینے کا. میں نے 10 منٹ اس عید پر بیان کیا, سب سے شارٹ کٹ بیان, نماز خطبے والا. میں نے اگر کسی کو دیکھا تو حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اماموں کے تو آنکھ میں آ جاتا ہے بڑا مجمع دیکھ کے, بڑا بیان, بڑی نماز. کیوں آتے نہیں؟ آ گئے ہیں. ایک نے تو حد کر دی. میں گیا تھا چلا لگانے کو بدامی میں, تو قاضی صاحب نے کہا مجھے, وہاں گاؤں کا 21 قاضی رہتا, ان کو بہت وقت رہتا. اس نے کہا وہ پرانے گاؤں کا ایک قاضی مجھے ملا. میں دیکھا اسے, میں نے اس کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ عید کے دن 1.5 رکوع سجدہ, رکوع سجدہ, رکوع سجدہ کرا رہا ہے. بولا قاضی صاحب تمہیں یہ کیا کر رہے ہیں, تمہیں معلوم نہیں وقت بہت گناہ گار امت ہو گئی, ان کو اللہ کا کوئی ڈر نہیں. مجھے 2 ٹائم میرے تاوڑی میں آتے ہی نو, میں بس کی نمازاں 2 نمازوں میں 2 دن میں ان کو پوری کرا کو پڑھا کو چھوڑتا ہوں. برس کی نماز 2 عید میں 100 رکعت 100 سجدے, 200 رکعت 200 سجدے. ایسے ہی ہمارے جو امام صاحب ہوتے ہیں, وہ امام صاحب کو فکر ہوتی ہے کہ آج امت آئی ہے دوست, لیکن آج ان کو تو ایسا گھسیٹو کہ شب قدر بھی لمبی اور اسی طریقے پر وہ بیان بھی لمبا, سب لمبا. لیکن میں نے دیکھا مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مجمع جب زیادہ آتا تھا تو اس موقع پر امت کی راحت کا خیال کرتے تھے. جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں نماز مختصر اس لیے پڑھاتا ہوں کہ میرے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں, میرے پیچھے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں, میرے پیچھے بوڑھے اور مریض بھی نماز پڑھتے ہیں. اگر میں لمبی کر دوں تو ان کو بہت عذر ہوگا, بہت پریشانی ہوگی, بچہ روئے گا, ماں کا کیا حال ہوگا. یہ ہے اللہ کے رسول. تو میں نے یہ عید کی نماز, میں گزشتہ رمضان عید میں نے 10 منٹ کا بیان کیا خالی. کتنے؟ 10 منٹ کا بیان. وہ آئے نہیں آج ہمارے ایوب بھائی, بولے میں نے زندگی میں ایک ہی بیان سنا, وہ آپ کا 10 منٹ کا سنا. کیونکہ 10 منٹ کے بیان کو 10 گھنٹے محنت لگتی ہے, 10 دن محنت لگتے ہیں. بس لمبا کھینچتے رہنا, گاتے رہنا, اس میں تھوڑی مزہ ہے. جو ضرورت کا ڈوز ہے وہ دے دو. ویسے بھی زمانہ 2020 کا چل رہا ہے جی. کسی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مخلوقات کی لعنت. ہاں میں کہہ رہا تھا امام لوگوں کو توجہ دلائے کوئی کہ یہ امت کی ضرورت کا بیان. میں کیوں کہہ رہا ہوں, میں جمعہ کا 20 منٹ کا بیان کرتا تھا, مولانا یونس صاحب کی عادت تھی, ہم 20 منٹ, وہ بھی 20 منٹ, وہ تو بغیر 20 منٹ کا تھا, اور میں بھی 20 منٹ بیان کرتا تھا. صرف 20 کتابیں دیکھتا تھا میں ہفتے میں. کتنی؟
20 منٹ کے بیان کے لیے. تو سوچو جو آدمی 20 منٹ بیان کرے اس کے لیے 20 کتابیں دیکھے ہفتے بھر میں, اس کو نوٹ کر کے پوائنٹ نوٹ کر کے رکھے, اس کا ایک ایک لفظ کس طاقت سے نکلتا ہوگا, تب امت پہ اثر ہوتا ہے, تب اثر ہوتا ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جی تو سب مخلوقات کو نقصان پہنچتا ہے مولانا صاحب کے علم چھپانے کا, سب کو. مولانا صاحب تو سوچیں گے میں نے خالی یہ جمعہ میں ڈھکیل دیا, خالی چند لوگوں کا نقصان ہوا. مولانا سوچیں گے میں خالی محلے کو نہیں سکھایا, تھوڑا نقصان ہوا. لیکن یہ دیکھو بتا رہے ہیں کہ ایک عالم کے علم نہ پہنچانے کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ تمام مخلوقات, چوہا, بلی, سانپ, بچھو, شیر, گیدڑ, ہاتھی اور کیا کیا جانور اللہ نے پیدا کیے, سمندر کی مچھلیاں, سب کو تکلیف ہے. اس لیے سب بولتے ہیں اللہ اس پہ لعنت بھیج. معمولی بات ہے, قرآن ہے, قرآن کوئی غلط بات نہیں, اور اس پر لعنت بھیجتے ہیں لعنت بھیجنے والے. اب وہ کون کون ہے کس کو نہیں معلوم. حضرت براء بن عازب عید ہوتی جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللاعنون سے مراد تمام زمین پر چلنے والے جانور ہیں. اللاعنون سے لعنت بھیجنے والے کون, تمام زمین پر چلنے والے. امام مولانا صاحب یہاں سستی کر رہے ہیں کونڈوا کے اندر, اور ساؤتھ افریقہ اور افریقہ کے جنگل کے جانور بھی ان پر لعنت بھیج رہے ہیں. تو اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی. اس لیے کہ مولانا خود مولانا نہیں بنتے, اللہ کروڑوں میں سے چن کے چند لوگوں کو علم دین دیتا ہے, اور وہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ امانتیں پہنچاؤ. اور مولانا بس کھاؤ بجاؤ بتی بجاؤ بن جائیں گے تو اللہ معاف کرے گا. آگے کسی معین پر لعنت اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو. یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. ہاں بہت اہم ہے, عورتیں خاص طور سے سنیں اس کو. وہ مر گئے, اللہ کہہ رہے ہیں جو لوگ کفر پر رہے وہ مر گئے کفر پر, کافی کفر کی حالت میں, تو اللہ کیا کرتا ہے, وہ لوگ کیا ہوں گے, اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم, ان پر اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لوگوں کی لعنت, اور اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا, مہلت بھی نہیں ملے گی. یہ استنباط کیا ہے کہ جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو, جس کافر کے کفر کی حالت میں مرنے کا یقین نہ ہو, اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. بہت تکلیف دے رہے ہیں اس وقت کچھ کافر لوگ, کچھ مشرک لوگ, کچھ دیکھے ابھی ہاتھ میں بہت نامچین تھے وہ تکلیف پہنچانے میں. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس پر لعنت ہو. کیوں؟ پتہ نہیں اللہ نے اس کو بیچارے کو ایمان کی دولت دے دی ہوگی. ہاں میں آپ کو آسانی کے لیے کہتا ہوں, فرعون, ابو لہب, حامان, شداد, نمرود, اب یہ وہ کافر ہیں جن کافروں کا قرآن و حدیث میں کفر پر مرنا یہ ثابت ہو چکا ہے, تو ہم ان پر لعنت بھیجیں گے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ابھی بھی جتنے بڑے بڑے ہیں اور ستا رہے ہیں اور جلا رہے ہیں اور لڑا رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے, ابھی بھی ہم ان کی ہدایت کی دعا تو کریں گے, لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس پر لعنت ہو. پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کب ہدایت دے دے. تو یہ کہتے ہیں کہ جن کا کفر کی حالت پر مرنے کا یقین نہ ہو, ہاں وہ غلط کام کر رہے تو ہم بولیں گے غلط کر رہے ہیں, اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. اور چونکہ ہمیں کسی شخص کے خاتمے کا یقینی علم ہونے کا اب کوئی ذریعہ نہیں, قرآن تھا, حدیث تھی, اب کون بتائے گا کہ یہ کفر پر مرا ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کسی کافر کا نام لے کر اس پر لعنت کرنا جائز نہیں. آج اس کا عمل کر, آپ سمجھو اچھی طرح مسئلے, وہ مر گیا, وہ مر, اس پر لعنت بھیج, تو آپ کو یقین نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کہ یہ کفر پر مرا. لیکن آج اگر وہ برا کام کر رہا ہے, وہ لڑا رہا ہے روک سکتا ہے, وہ جلا رہا ہے روک سکتا ہے, وہ ستا رہا ہے روک سکتا ہے, تو ہم اس کے عمل کو غلط کر کے اس کی ہدایت کی دعا بھی کریں گے. اور اگر وہ ہدایت والا, اس کی ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے, تو اللہ اس کو ہلاک کر کے امت کو راحت دے, یہ دعا کرنا جائز. ہم اس کو کفر پر مرا یا نہیں مرا وہ نہیں بول رہے. آج کے عمل پر ہم لعنت کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کافروں پر نام لے کر لعنت کی ہے, آپ کو ان کی موت علی الکفر کا من جانب اللہ کی طرف سے علم ہو گیا تھا. البتہ عام کافر و ظالموں پر بغیر تعین کے لعنت کرنا درست ہے. یہ کیسے؟ نامزد
اے اللہ کافروں پر پہلے ہدایت کی دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو نبیوں کی سنت ہے، پھر اے اللہ ان سے راحت دے امت کو اور ان پر لعنت دے اور ان کو ہلاک کر، اگر ہدایت نہیں نصیب میں تو ہلاک کر۔ یہ دعا کرنا جائز ہے، کافروں پر پرٹیکولر ایک پر نہیں۔ اس سے یہاں واضح ہو گیا کہ جب لعنت کا معاملہ اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے لعنت کا معاملہ، سنو سننے والوں، کہ کسی کافر پر بھی اس وقت تک جائز نہیں ہے لعنت جب تک اس کا یقین نہ ہو جائے کہ اس کی موت کفر پر ہی ہوگی۔ تو کسی مسلمان یا کسی جانور پر ہے، تو مسلمان پر اور کفر پر لعنت کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اور عوام اس سے بالکل غفلت میں، خصوصاً عورتیں بہت غفلت میں کہ بات بات پر لعنت کے الفاظ اپنے متعلقین کے متعلق استعمال کرتی رہتی ہے۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں عورتیں بہت بولیں گی، بچوں کے بارے میں عورتیں بہت بولیں گی، اور میاں کے بارے میں بھی بہت کوسے گی، منہ میں ماٹی ملے، تیرے پاس آ کے میرے کو کیا ملا، میرے باپ نے بھی کون سے پنوتی کے گلے مارا، اور نہ جانے کیا 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 کیا۔ اور بچوں کو بولیں گے روگ کی گھڑی تجھے نگلے۔ ارے روگ کی گھڑی تجھے نگلے کا مطلب کیا؟ مر جا۔ ہاں، ماٹی ملے کا مطلب تو مرے اور تجھے قبر کی مٹی ملے۔ اتنا ڈیپلی کوئی سوچتا نہیں، ماٹی ملے، ستیہ ناش ہو۔ ہاں، یہ الفاظ ہے ہمارے۔ ستیہ ناش کا مطلب سمجھے گا بھی نہیں تو سنو مجھ سے، ستیہ کا مطلب ہے سچا۔ کیا ہے؟ ستیہ میں جو ہے ستیہ کا مطلب کیا ہے؟ اور ناش کا مطلب ہے بربادی، یعنی سچی کی بربادی آ گئی تجھ پر۔ کبھی سوچتے بھی نہیں ہے کہ کیا مانگا اپنے بیٹے کے لیے، اور جب مر جاتا ہے بیٹا، اور جب آ جاتی ہے مصیبت، اور جب شوہر بھی بیچارہ برباد ہو جاتا ہے، پھر روتے بیٹھتی ہے، تو کیا فائدہ؟ اس لیے لعن طعن سے بچیں۔ لعنت کے اصلی معنی کیا ہے؟ معنی اللہ رحمت سے دور کرنا۔ اللہ کے ان پر لعنت کا مطلب اللہ رحمت نہیں نازل کرے گا۔ یاسین، اللہ رحمت نازل، ہاں جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں سب اللہ کی رحمت سے ہے، اور اللہ نے رحمت ہی روک دی تو لعنت کا مطلب سمجھے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے کسی کو مردود، راندہ درگاہ، اللہ مارا وغیرہ کے الفاظ کہنا بھی لعنت ہی کے حکم میں ہے۔ تو ان الفاظ پہ کون کنٹرول کرنے لگاؤ؟ اپنے گھروں میں بھی کنٹرول کرو۔ ہو گئے؟ چلو بس کرتے ہیں، آگے دوسری آیت ہے۔ جزاکم اللہ۔